25 ربیع الثانی سن 1432 ہجری، 26 ربیع الثانی سن 1432 ہجری مطابق 31 مارچ سن 2011 بروز جمعرات بعد نماز عشاء مرکزی جامع مسجد حضرو ضلع اٹک پنجاب پاکستان میں پہلی مرتبہ حاضری اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں شکر گزار ہوں برادر مکرم و محترم مولانا اویس احمد صاحب کا اور ان کے تمام رفقاء اور ساتھیوں کا، اور بالخصوص اپنے محسن محب مخلص محترم حضرت مولانا قاری محمد ایوب صاحب دامت برکاتہم کا، جنہوں نے مجھے آج کے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی۔ یہاں آتے ہوئے راستے میں اور آنے کے بعد اس علاقے کے قوائف، اس کی تاریخ، اس کا ماضی، اس کا حال معلوم کر کے جان کر بڑی خوشی اور مسرت ہوئی۔ اس سرزمین میں بڑے بڑے علماء کرام اور اولیاء اللہ پیدا ہوئے، اور اس کی فضاؤں میں اس کی برکات و ثمرات و اثرات موجود ہیں۔ اور اس بات کی بھی خوشی ہوئی کہ حضرت مولانا اویس احمد صاحب نے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا جو روایتی نہیں۔ عام طور پر ہمارے جلسوں کے عنوانات طے شدہ اور روایتی ہوتے ہیں، اور رسمی طور پر ان عنوانات کا اشتہار میں اعلان ضروری سمجھا جاتا ہے۔ لیکن مولانا نے آج کی اس نشست کے لیے بہترین موضوع کا انتخاب فرمایا، اسلام اور عصبیت۔ موجودہ حالات میں خاص طور پر یہ عنوان اور موضوع بڑا اہم ہے۔ موضوع کا انتخاب تو شاندار ہے، لیکن موضوع کے لیے مقرر کا انتخاب شاندار نہیں ہے۔ میں اس موضوع کا حق ادا کر سکوں یا نہ کر سکوں، بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں شاید اس کی اہلیت نہیں رکھتا۔ آپ حضرات کی دعاؤں اور توجہات کی برکت سے چند گزارشات پیش کر دوں گا، اور اس بات کی بھی خوشی ہوئی کہ عام طور پر ہمارے یہاں جلسہ شروع ہی رات کے 12 بجے کے بعد ہوتا ہے، جب تاریخ تبدیل ہو چکی ہوتی ہے ہر اعتبار سے، اور لوگ نیم مردہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ نیند بھی موت کی بہن ہے، النوم اخت الموت۔ اسی لیے جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو جو دعا سکھائی گئی وہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، جب سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی۔ بھی آپ تو سو کر اٹھے ہیں، موت کے بعد تو نہیں اٹھے، لیکن اس نیند کی مشابہت ہے موت کے ساتھ۔ اور عام طور پر ہمارے ہاں جب لوگ آدھے سو رہے ہوتے ہیں، آدھے جاگ رہے ہوتے ہیں، اور بعض مکمل سو رہے ہوتے ہیں، بین النوم والیقظہ ہوتے ہیں یا حالت نوم میں ہوتے ہیں، تو اس وقت کہا جاتا ہے جی آپ بڑے مولوی صاحب ہیں، بڑے خطیب ہیں، بڑے مقرر ہیں، اب آپ کا وقت آیا ہے، اب آپ آئیے 2 بجے رات کے 3 بجے 1 بجے اب آ کر بیان کریں۔ اس بیچارے کا کام بیان کرنا بھی ہوتا ہے، لوگوں کو جگانا بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات پھر اس کو موضوع سے ہٹ کر کچھ جگانے کے لیے بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں، دوہری ذمہ داری اس پر آ جاتی ہے۔
میں مولانا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے جیتا جاگتا مجمع دیا اور کم از کم مجھے اس فکر سے آزاد کر دیا کہ میں آپ کو کچھ کہنے کے ساتھ ساتھ جگانے کی بھی کوشش کروں اور وقت کی پابندی کی. مجھے فرمایا انہوں نے فون پر کہ نماز عشاء کے بعد ایک تلاوت ہوگی اور آپ کا بیان شروع ہو جائے گا. میرے کانوں نے یہ لفظ کئی مرتبہ سنے اور ان لفظوں پر میرا اعتماد ختم ہوا ہے، لیکن مولانا نے جو کہا اس کو نبھایا اور اس پر اپنا اعتماد پھر قائم کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں اس بات کی بھی کوشش کروں گا کہ اعلان کے مطابق یہ مقررہ وقت پر گفتگو ختم بھی ہو جائے، تاکہ جہاں ابتدا میں کوئی وعدہ خلافی نہیں ہوئی، انتہا کے اعتبار سے بھی وعدہ خلافی نہ ہو. اور بقول شاعر کے تبدیلی کے لیے، انقلاب کے لیے تو دو لفظ بھی بہت ہوتے ہیں. طوفان نوح لانے سے آئے چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں اگر اثر کریں. فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ قرآن کی ایک آیت کے ایک لفظ سے ڈاکو اور چور سے ولی اللہ بن گئے تھے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد میں ڈر جائیں؟ ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے اور کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، دل پر چوٹ لگی اور ڈاکو سے ولی اللہ بن گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی چند آیتوں نے اور اس کی تلاوت نے کافر سے بڑا مومن موحد بنا دیا تھا اور حضور کا غلام بنا دیا تھا. قاتل سے عاشق بنا دیا تھا، قتل کے ارادے سے آنے والے کو حضور کا غلام بنا دیا تھا. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. ان آیات کا سننا تھا کہ عمر کے دل کی دنیا بدل گئی. بشر حافی کو ایک کاغذ کے ٹکڑے نے اللہ کا ولی اور مقرب بنا دیا. جا رہے ہیں ڈاکہ ڈالنے اور ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھتے ہیں کہ جس پر اللہ لکھا ہوا ہے. محبت اور عظمت سے اٹھا کر اونچی جگہ رکھتے ہیں، کہیں پاؤں کے نیچے آ کر روندا نہ جائے، بے ادبی نہ ہو جائے. آواز آتی ہے، بشر حافی تو نے ہمارے نام کو اونچا کیا، ہم تجھے دونوں جہانوں میں اونچا کریں گے. فوراً دل پر چوٹ لگی. بشر حافی ساری زندگی گناہوں میں گزاری، اتنی نیکی پر کہ تو نے کاغذ کے ٹکڑے کو جس پر اللہ کا نام لکھا تھا محبت سے، احترام سے، ادب سے، عظمت سے نیچے سے اٹھا کر اوپر رکھا تاکہ کسی پاؤں کے نیچے آ کر اللہ کے نام کی بے ادبی نہ ہو جائے. تو اتنا تجھے اس نے نوازا. جب وہ اتنی نیکی پر اتنا نوازتا ہے تو اگر تو گناہ کی زندگی چھوڑ کر اس کا بن جائے گا پھر وہ تجھے اوپر کتنے انعامات کرے گا. توبہ کی اور ڈاکو سے ولی اللہ بن گئے. ایک جملے نے تو نے ہمیں اونچا کیا، ہمارے نام کو، ہم تجھے اونچا کریں گے. یہ ایک جملہ تھا نا. اس ایک جملے نے بشر حافی کو کیا سے کیا بنا دیا. تو اس لیے لمبی چوڑے بات کی اور تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر دل متوجہ ہو اور اخلاص ہو اور طلب ہو اور پیاس لے کر آدمی بیٹھے کہ دین کی کوئی بات غور سے سنو اور وہ میرے دل و دماغ میں آ جائے اور اللہ مجھے عمل کی توفیق دے دے، تو ایک بات بھی بہت کافی ہوا کرتی ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ پورا قرآن نہ اتارتے اور قرآن کی 6666 آیتیں اتنی زیادہ نہ اتارتے اور 30 پارے نہ اتارتے، صرف قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ مختصر سورت بھی اللہ اتار دیتے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی.